بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میری عمر 19 سال تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ غریب تھے، اتنے غریب کہ ہمارے گھر میں سونے کے لیے بستر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ گرمیوں میں صرف ایک چھوٹا سا پنکھا جس سے ہوا کے نام پر صرف گزارا ہی ہوتا تھا، اس کے آگے ہم لوگ سویا کرتے تھے۔ زندگی بہت مشکل تھی ہماری، لیکن پھر بھی زندگی گزارنی تھی۔ حالات کی وجہ سے میں بہت پہلے سے ہی پیسے کمانے لگ گئی تھی۔ کبھی بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی، کبھی کسی کے گھر کے کام کر لیتی، کبھی کسی کے کپڑے سیتی، کبھی کسی کے بچے کا خیال رکھتی۔ اسی طرح میرے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ پیسے آتے رہتے تھے۔ لیکن ابھی امی زندہ تھی، جو کہ گھروں کے لوگوں کے گھروں کا کام بھی کرتی تھی اور کپڑے بھی سیتی تھی۔ ان کو زیادہ اچھے کپڑے سینے آتے تھے، میرے ہاتھ بھی اتنا صاف نہیں تھا۔ زندگی چل رہی تھی، بابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ امی ابو نے ایک دوسرے سے محبت کی شادی کی، لیکن پھر بابا اپنے گھر والوں کی باتوں میں آ کر میری ماں کو طلاق دے کر چلے گئے۔ لیکن اس کے 1 سال بعد اس دنیا میں بھی نہیں رہے۔ امی کہتی تھی کہ بہت محبت کرتے تھے مجھ سے، لیکن ماں اور بیوی میں سے انہوں نے ماں کو چن لیا اور پھر میری یاد میں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ پتہ نہیں، شاید امی اپنے آپ کو یہ تسلی دینے کے لیے کہتی تھی، اگر اتنے ہی مضبوط ہوتے، اتنی ہی محبت کرتے میری ماں سے تو کبھی چھوڑ کر نہ جاتے۔ کہتے ہیں مرد جس عورت کو اپنا بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے پہاڑ بھی ہلا دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اسے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کون صحیح کون غلط، لیکن میرے بابا کے جانے سے ہماری زندگی تو برباد ہو گئی۔ ہم لوگ یتیم بھی ہو گئے اور غربت نے بھی ہمیں اپنے منہ میں ڈال دیا تھا، جس سے ہم ابھی تک نکل نہیں پائے تھے۔ امی کو دیکھ کر کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی بات تو چھپا رہی ہے۔ اچانک رات کو کہیں چلی جاتی تھی، پتہ نہیں کہاں جاتی تھی۔ محلے میں ان کی ایک ہی سہیلی تھی اور اس کا میاں بہت زیادہ سخت تھا، اس کے گھر تو نہیں جاتی ہوگی۔ وہ تو دن میں بھی امی کے آنے پر غصہ ہو جاتا تھا اور کہتا تھا، اس کو طلاق ہوئی ہے، تجھے بھی طلاق دلوا کر رہے گی۔ امی مجھے کہتی تھی، یہ دنیا بہت بری ہے، کبھی کسی پر بھروسہ نہ کرنا۔ وہ مجھے ایسی باتیں بتاتی رہتی جس سے انہوں نے کہیں چلے جانا ہے۔ کہتی تھی، اپنے بھائی کا خیال رکھنا۔ میرا بھائی 8 سال کا تھا اور 4 کلاس میں پڑھتا تھا۔ میرا بھائی 8 سال کا تھا اور 4 کلاس میں پڑھتا تھا، لیکن بہت زیادہ شرارتی تھا، اسی لیے اسکول سے اکثر اسے نکال دیا کرتے تھے، پھر جا کے مشکل سے معافی تلافی کر کے بٹھایا کرتے تھے۔ سمجھاتے بہت تھے اس کو، لیکن سمجھتا نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں اتنا شرارتی ہو گیا تھا۔ سر پر باپ نہیں تھا، شاید اس لیے مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں اتنے ہی مسائل ہیں۔ پر اچانک سے ایک بہت بڑا مسئلہ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ جب میری امی اس دنیا سے ہی چلی گئی تو کافی عرصہ بیمار تھی۔ ان کو کوئی بہت بڑی بیماری تھی، پر کون سی بیماری تھی یہ بھی پتہ نہ چل سکا۔ لیکن ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اچانک سے اس طرح سے نہیں ہوتا، لگتا ہے کافی عرصے سے بیمار تھی، پر بتاتی نہیں تھی۔ اور پھر بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ رات کو چھپ کر ڈاکٹر کے پاس جایا کرتی تھی، جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی۔ مجھے نہیں جگاتی تھی، کہیں میں پریشان نہ ہو جاؤں۔ امی کے جانے کا دکھ بہت بڑا تھا۔ کسی کی ماں اس دنیا سے چلی جائے، اس سے زیادہ بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے، اور صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ ماں ہی ایک ایسا رشتہ ہے جو کبھی بھی آپ کا برا نہیں سوچتی۔ امی کو اپنی موت کے بارے میں پہلے ہی پتہ تھا۔ اس بات کا اندازہ مجھے تب ہوا جب ان کے کپڑے سینے والی مشین کے اندر سے مجھے ایک خط ملا۔ خط میں لکھا تھا کہ میں بیمار ہوں، بہت جلد دنیا سے چلی جاؤں گی، اپنے بھائی کا بہت خیال رکھنا۔ میرے جانے کے بعد تو میں اس کا خیال رکھنا۔ سب سے چھوٹا ہے، رات کو ڈرتا ہے، بچوں کے سامنے بہت بہادر بنتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، لیکن رات کو ڈرتا ہے اور میرے ساتھ ہی سوتا ہے۔ اب تم اس کو اپنے ساتھ سلا لیا کرنا
ताकि इसे डर ना लगे। आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें क्या कहूँ, मैंने भी मोहब्बत की शादी की थी और मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया। फिर इस दुनिया में सिर्फ एक तुम्हारा भाई है, जो वो मर्द है जो कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं सोचेगा, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करेगा और किसी मर्द पर कभी भी भरोसा ना करना। मेरी बात को हमेशा याद रखना। मैं बहुत परेशान थी, कैसे सब कुछ संभाल पाऊंगी, लेकिन अम्मी जहाँ पर खत रखा था वहाँ पर कुछ पैसे भी रखे थे। इनका कहना था कुछ अरसे तक तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, इसके बाद तुम खुद संभाल लोगी। मुझे पूरा यकीन है अगर यही पैसे अपने इलाज पर लगा लेती तब भी मैंने मर ही जाना था, तो फिर तुम लोग खाली हाथ रह जाते। बड़ा अफसोस हुआ मुझे अम्मी, काश आप बता देती। भाई भी बहुत दुखी था, काफ़ी अरसे तक रोते रहे। फिर इसके बाद आस्ता आस्ता सब्र आने लगा। रात हुई तो फिर भाई को कहा कि अब तुम मेरे पास ही सो जाया करो। वो मेरे कमरे में आकर मेरे बेड पर ही सो गया। कुछ हफ्ते इसी तरह गुजर गए। फिर मुझे इसके स्कूल से शिकायत आई कि वो स्कूल नहीं आ रहा, लेकिन मैं तो इसे रोज़ स्कूल भेजा करती थी। मैंने इससे पूछा तो इसने थोड़े दोस्त के साथ खेलने चला जाता हूँ। मैंने कहा ये कोई वक्त इस तरह के काम करने का नहीं। अभी अम्मी को गए दिन कितने हुए हैं, तुम मेरा खून जलाने के लिए बैठ गए हो। और कौन सा दोस्त है तुम्हारा जिसके साथ खेलते हो? तुम्हारे बाकी सारे दोस्त तो स्कूल में होते हैं। तो वो कहने लगा कि नया दोस्त बनाया था। मैंने कहा छोड़ दो दोस्त बनाना, इसमें भी पैसे लगते हैं। मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मेरी तो पढ़ने की उम्र निकल गई है, तुम तो पढ़ लिख कर कुछ बन जो, ये ना हो कि तुम भी अनपढ़ रह जाओ। मैं तो कपड़े सी लूँगी, लेकिन तुम क्या करोगे? इसको अच्छी तरह से समझाया था। वो कहने लगा तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, फिक्र नहीं करो। मैंने कहा कि मैं अकेली ही काफ़ी हूँ, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। और इसके बाद इसने कहा ठीक है, कभी छुट्टी नहीं करूँगा। पहली बार थी कि इतनी आराम से बात समझाई और ना ही समझता ही नहीं था। मैंने इसे प्यार से कहा अब हम दोनों का एक दूसरे के साथ है, हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं, हमने कुछ बनकर दिखाना है, अपनी अम्मी का नाम रोशन करना है। इसने कहा ठीक है। एक दिन बाद सुबह सुबह कुछ बहुत ही अजीब हुआ। जब मैं नींद से जागी तो मेरी हालत बहुत अजीब हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि टांगें टूट रही हैं। मेरी बहुत दर्द हो रहा था। मुझे फिर सोचा कि शायद आजकल ठीक से खाना नहीं खाती हूँ, क्योंकि हमेशा अम्मी को याद करती रहती थी, रोती रहती थी। भाई के सामने नहीं रोती थी, नहीं वो भी उदास हो जाता। बमुश्किल उठी, भाई के लिए नाश्ता बनाया, इसको स्कूल भेज दिया। इसके बाद तबीयत ख़राब हो रही थी। तबीयत ख़राब हुई तो ऐसा लगा जल्दी से कोई डॉक्टर के पास ले जाए। मेरी भी एक सहेली तो जो सामने ही रहती थी, इसके घर चली गई। इसके घर में आदतन कोई गोली पड़ी थी। इसने कहा गोली खा लो, आराम नहीं आया तो डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। वो बेचारी भी मजबूर थी। इसके घर के हालात भी अच्छे नहीं थे। इसकी माँ इसे हर वक्त दस्ती रहती तेरा रिश्ता होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटी थी। इस वजह से इसका कोई रिश्ता नहीं होता था। जब मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो वो मुझे मेरे घर ले आई और मेरे साथ ही आ गई। इसने कहा तुमसे बड़ी ज़रूरी बात करनी थी। तुम्हें पता है पिछले दिनों मेरे लिए किसका रिश्ता आया? मैंने कहा हाँ, कौन? इसने बताया कि अनवर का। मैंने कहा इसके साथ रिश्ता करने से अच्छा है कि तुम खुदकुशी कर लो। हाँ, लेकिन मेरी माँ कहती है कि इसके पास पैसे तो है ना, इसीलिए इसका घर पे बुला लिया। मैंने अपने दोस्त को कहा कि तुम्हारी अम्मी को क्या हो गया है, इससे अच्छा है वो तुम्हें जहर दे दे, पर इस शख्स के साथ तुम्हारी शादी ना करवाए। लेकिन फिर मेरी दोस्त ने मुझे बात बताई, वो सुनकर मैं हैरान हो गई। मेरी दोस्त ने बताया कि इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। मैंने कहा
कि वो पागल है, इसकी शक्ल है तो रिजेक्ट करने वाली, तो इससे कोई जिंदा लड़की मिल जाए तो इस बात पर ही शुक्र अदा करना चाहिए। दरअसल वो हमारे मोहल्ले का सबसे बदकिरदार इंसान था। इसकी एक ही शादी हुई थी, लेकिन इसने अपनी बीवी को मार मार कर ही इसको जान ले ली थी। अभी वो आते जाते हर लड़की पर नज़र रखता था। इसका कोई कारोबार था, लोडिंग और ट्रकों के अड्डों पर काम करता था और वहीं पर गंदे गंदे लोगों के साथ इसके तलाकात भी थे। ऐसी जगह पर किस तरह के लोग आते जाते हैं, इस बात से तो सारे ही वाकिफ़ हैं। वो भी इसी तरह का था। मैं हैरान रह गई कि मोहल्ले का सबसे बदकिरदार, बदशक्ल, बदसूरत इंसान इसने अच्छी खासी दोस्त को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब मेरी दोस्त ने कहा कि वो कहता है मुझे कोई और अच्छी लगती है और इसका नाम आरफा, इसका मतलब कि मेरी बात कर रहा था, मैंने अपनी दोस्त से कहा कि पूरे मोहल्ले में सिर्फ मैं ही थोड़ी हूँ जिसका नाम आरफा है, और भी तो कोई होती होगी, कोई गलती हो गई होगी लड़की आरफा के नाम की। तो वो कहने लगी, पर मुझे ऐसा लगा जैसे वो तेरी ही बात कर रहा है। तेरे दिल को कुछ भी लगता रहता है। वैसे भी मेरे आगे पीछे कौन है जो मेरी रिश्ता करवाएगा। तो दोस्त ने कहा, क्या तू शादी नहीं करेगी? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, पहले मैं अपने भाई को देख लूँ, इसके बारे में सोचूं। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। मेरे हर हवाले से जितना भी मुझसे हो सका, मेरी तबीयत ठीक हो गई तो वो वहाँ से चलेगी। और मैं इस बारे में सोचती रही कि ये मेरी बात तो नहीं कर रहा था, लेकिन अगर मेरी बात कर रहा था तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो मोहल्ले की हर लड़की के पीछे होता था। एक दिन मेरा भाई सुबह सुबह उठा तो कहने लगा, आपी मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ। मैंने कहा, क्या हो गया है, नींद में तो नहीं बोल रहे? तो कहने लगा, नहीं नींद में नहीं हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दो और चला गया। आजकल मेरे साथ भी कुछ अजीब हो रहा था। रात को सोती तो मुझे होश नहीं रहता था और सुबह मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। मेरे भाई रोज़ सुबह उठ के मुझसे माफ़ियाँ मांगता और मैं हैरान रह जाती कि मुझे मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहा है, क्योंकि फिर मैंने सोचा अपने घर का कोई नुकसान कर दिया है, या मैंने कोई पैसे रखे थे वो इसने उठा लिए हैं। कभी मुझसे माफ़ियाँ मांग रहा है। और मैंने पूरे घर में जो चीज़ें देखी वो सब कुछ अपनी जगह पे पड़ा हुआ था। वैसे भी इस घर में कोई इतनी कीमती चीज़ मौजूद नहीं थी, वैसे भी अपनी जगह पर सब वहीं पे पड़े थे। इसका मतलब ये बात नहीं थी। फिर मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहा था? मैं इसके स्कूल गई और वहाँ जाकर पता चला है कि इन्होंने कहा कि नहीं, आजकल तो छुट्टी नहीं करता और पढ़ाई में अच्छा खासा नहीं है, लेकिन अगर मेहनत करे तो पास तो हो ही जाएगा। यानी स्कूल से भी कोई मसला नहीं था। फिर मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहा था? इसने मुझे 500 रुपये ला कर दिए। मैंने कहा, ये कहाँ से लिए? तो कहने लगा, मुझे गिरे पड़े मिले हैं। मैंने कहा, कहाँ से मिले? झूठ बोल रहे हो? तो इसने कहा, सच बोल रहा हूँ, सड़क पर पड़े थे इसीलिए मैं ले आया। मैंने इससे पैसे ले लिए, अगर इसके पास छोड़ देती तो वो इन पैसों की गेम खेल आता। लेकिन आजकल तो लोग अपने पैसों के मामले में इतने कंजूस हैं कि 1 रुपया भी नहीं गिरने देते। इसको 500 कहाँ से मिल गया? फिर मैंने इसके बिस्तर की तलाशी ली कि ये चोरी वगैरह तो नहीं करता, लेकिन नहीं, किसी से उधार तो नहीं ले रहा। लेकिन मुझे इस तरह की कोई बात पता ना चली। फिर मुझसे माफ़ी क्यों मांगता? मेरी तबीयत तो अब भी ख़राब हो रही थी। रात को बेहोशी जैसी नींद आती थी। एक दिन सब्ज़ी लेने जा रही थी कि वही अनवर रास्ते में मिल गया। इसने मेरा रास्ता रोक लिया और कहने लगा, कहाँ जा रही हो? मैं मदद कर देता हूँ। मैंने कहा, दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। इसने कहा, ना करो। मैंने कहा, तुम्हारे लिए मेरे पास मेरी ज़िंदगी का 1 मिनट भी नहीं है।
اس بات پر وہ بری طرح سے ہنسنے لگا، اتنے زور سے ہنسنے لگا کہ اس کی سانس بند ہونے لگی۔ ایسے ہنس رہا تھا جیسے مجھ پر ہنس رہا ہو۔ میں چلی گئی اور سوچنے لگی کہ یہ پاگل ہے۔ مجھے اپنے بھائی پر شک نہیں تھا، وہ کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ شرارتی تو ضرور تھا لیکن برا انسان نہیں تھا۔ چوری کرنا یا کسی کی جیب سے پیسے نکالنا ایسا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے پاس پیسے ہوتے تھے۔ ایک دن مجھے اس نے 1000 روپے دے دیا۔ میں نے کہا یہ اب کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے مزدوری کی ہے۔ میں نے کہا تمہاری حالت ہے مزدوری کرنے کی، کیا مزدوری کی تم نے؟ تو کہنے لگا میں نے اینٹیں اٹھائی تھیں، لیکن اس کے ہاتھوں یا کپڑوں کو دیکھ کر تو بالکل بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولو مجھ سے، تو میری قسم کھانے لگا۔ میں نے سوچا اگر میری جھوٹی قسم نہیں کھائے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کا میرے علاوہ ہے ہی کون، لیکن پھر بھی شک ہو رہا تھا۔ مجھے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی، اسی لیے سوچ لیا کہ اس پر نظر رکھنی ہوگی کہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے، کیا بات ہے۔ پتہ نہیں، میرا بھائی ویسے ہی بڑا شرارتی تھا اور اس کی ساری ذمہ داری مجھ پر تھی، اسی لیے مجھے بہت زیادہ توجہ دینی تھی۔ اس کے اوپر 8 سال کا بچہ کیا مزدوری کرے گا، اور کیا ایسے ہی ہمیشہ گرے ہوئے پیسے ملتے رہتے تھے؟ کوئی نہ کوئی بات تو تھی، لیکن میں کچھ چیک کرنے کے بعد ہی کہہ سکتی تھی۔ میں نے سب اس کا سامان چیک کیا، مجھے کچھ نہ ملا۔ میں نے اس کے دوستوں سے پوچھا، اسکول میں بھی اتفاق کیا۔ میں نے اس کا بیگ چیک کیا، مجھے پھر بھی کچھ نہ ملا۔ میں نے کہا شاید مجھے وہم ہو رہا ہے، معلوم نہیں صبح اٹھ کر مجھ سے معافیاں مانگتا تھا۔ اس بات کیا وجہ تھی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن رات کو میں بہت پریشان تھی، میں نے کھانا نہیں کھایا اور رات میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا اپنا بھائی میرے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا اور اس کی حرکت کی وجہ سے میری ساری زندگی برباد ہو جائے گی، میری زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی تھی، لیکن جب سے میرا بھائی میرے ساتھ سو رہا تھا، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، تو مجھے بہت ہی اچھی نیند آتی تھی۔ لیکن آج میری آنکھ کھل گئی کیونکہ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، شاید خالی پیٹ تھی، اس لیے آج میری آنکھ، اسی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرا بھائی میرے ساتھ سو رہا تھا۔ میں ایسا محسوس کیا میں نے کہ لائٹ تو بند تھی، لیکن اچانک سے اس نے اپنا ہاتھ میری کمر پر رکھا اور میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا یہ کیا بےہودہ حرکت کر رہے ہو میرے ساتھ، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، لیکن جب میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا تو اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرایا، تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ کسی بچے کا ہاتھ نہیں ہے۔ لائٹ بیچ میں چلانے لگی تو اس شخص نے آ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور میری حالت غیر ہو گئی۔ یہ میرے کمرے میں کیا کر رہا ہے، جبکہ میرا بھائی تو میرے کمرے میں تھا ہی نہیں، اور جو میرے کمرے میں تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ انور تھا، جو ابھی میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ کس طرح میرے کمرے میں آئے؟ وہ کہنے لگا کیا ہو گیا ہے؟ پاگل مت بنو، تمہیں آج ہوش کہاں سے آ گیا؟ تم تو اس وقت بے ہوش ہوتی ہو۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہاں پر کیا کرتے ہو آپ؟ اس نے مجھے ساری کہانی بتائی کہ تمہارا بھائی میرے ساتھ ملا ہوا ہے، میں اس کو مہینے کے پیسے دیتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میں نے اس سے کہا کہ تم بھی مجھے بہت پسند کرتی ہو، لیکن دنیا والوں سے ڈرتی ہو، اور روز تمہارے کھانے پینے کی چیز میں نیند کی دوائی ملاتا ہوں۔ جب تم سو جاتی ہو تو وہ چلا جاتا ہے اور میں اس کمرے میں آ جاتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں جو بھی ہوتا ہے وہ تو تم سمجھ ہی گئی ہوگی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میں حیران رہ گئی۔
میں نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو جو کچھ بھی ہوا ہمارے بیچ اگر کسی کو نہیں بتاؤ گی تو اچھا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم یہ بات کسی کو بھی نہ بتانا۔ میں مانتا ہوں میں برا ہوں، میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے تمہارے چھوٹے بھائی کو بیوقوف بنایا، اسے استعمال کیا، لیکن تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تم جیسے انسان محبت کی شادی کی بات کرتا ہے، تم جیسے انسان سے اس طرح کی باتیں سننا اچھا نہیں لگتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر جاؤ بتا دو سب کو، اتنا بدنام ہو جاؤ گی، اٹھا کر محلے سے باہر پھینک دیں گے۔ میں تو کہہ دوں گا کہ مجھے خود ہی بلاتی تھی، مجھے سے پیسے بھی مانگتی تھی اور اس کا بھائی بھی مجھ سے پیسے لیتا تھا، اس کا بھائی اس کی دلالی کرتا تھا۔ میں بدنام کر دوں گا تمہیں اور عارفہ سے کچھ ختم ہو جائے گا، دنیا والے میری بات پر یقین کریں گے۔ بے شک میں بدکردار مرد ہوں جس پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی میری بات ہی مانی جائے گی۔ یہ زمانہ اتنا ہے کہ میری جان یہاں مردوں کی ہی عزت ہوتی ہے، چاہے وہ بدکردار ہی کیوں نہ ہو۔ عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، چاہے کوئی بھی ہو، اکیلی عورت ہو۔ اس کے گھر میں کیا کر رہی ہے کسی کو کیا پتا تھا؟ تمہارے بھائی کو ایک تھپڑ لگایا تو ساری کہانی بتا دے گا اور یہ ثابت کرنے میں دیر نہیں لگے گی کہ تم خود ہی اس سے دلالی کرواتی ہو اور میں تمہارا آگاہ پہلا نہیں ہوں۔ میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ؟ اس نے کہا کہ تم مجھ سے 1000 تھپڑ کھا سکتا ہوں لیکن تمہیں ابھی بھی موقع دے رہا ہوں، میرے ساتھ نکاح کر لو۔ میں ساری رات روتی رہی، اپنے بھائی کو بھی میں نے کہا کہ اس کو بری طرح سے مار اور وہ بھی رونے لگا۔ میں نے اس کو ساری حقیقت بتا دینی تھی لیکن کیا بتا دے اس کو، کیا علم کہ اس نے کیا کیا تھا کہ وہ یہ سب کچھ سمجھ سکتا۔ اس کے بیوقوف بنا کر انور نے سب کچھ کیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ انور کے سامنے میری عزت لوٹ چکی تھی اور مجھے بآسانی سے وہ بدنام ثابت کر سکتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ نکاح کرنے کی حامی بھر لی، لیکن میں نے اس سے کہا کہ مجھے میری کچھ شرطیں ہیں۔ وہ یہ کہا کہ سارے گندے کام چھوڑ دو، میرے اچھے شوہر بن کر رہو گے، اگر تم نے کوئی غلط کام کیا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ اس نے کہا نہیں بالکل ایسا نہ کرنا، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا، اس نے اپنا گھر بیچ دیا اور میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے بھائی کو لے کر ہم نے یہ محلہ ہی چھوڑ دیا۔ ابھی انور کے ساتھ میں رہتی ہوں اس کی بیوی بن کر، پتہ نہیں لیکن اس نے میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی۔ وہ گھر کا خرچہ اٹھاتا ہے اور میرے بھائی کی فیس وغیرہ بھی دیتا ہے، اس کو اسکول بھی چھوڑ کر آتا ہے اور اس کا خیال بھی کرتا ہے۔ جو بات میں اسے کہتی ہوں فوری مان لیتا ہے اور جو چیز مانگتی ہوں لا کر دیتا ہے۔ کہتا ہے تمہیں کسی بات کی تکلیف نہیں ہوگی، مجھے اس سے محبت نہیں، لیکن شاید بحیثیت شوہر ابھی تک وہ میری ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ میں زندگی اچھی گزار رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں کیا اور کیا نہ کہوں، بس یہی میری زندگی کی کہانی ہے، یہ حقیقت ہے اور حقیقت ایسی ہی ہوتی ہے۔ ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، ہم کرتے ہیں، زندگی اسی طرح گزرتی ہے، اسی صبر کا پھل ہمیں کبھی نہ کبھی مل ہی جاتا ہے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیوز سننے کو ملیں۔ اللہ حافظ۔